السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلامی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں یا ان کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں، اور جو لوگ دا ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ یہ موت کا ایک منظر آپ اس زمانے کا دیکھیں گے ویڈیو کی شکل میں۔ جو عقل پسند ہوتے ہیں کہتے ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم کیسے مانیں؟ تو یہ ان کے لیے جواب ہے، ورنہ ہمارے لیے تو کتاب و سنت کافی ہے۔ کتاب و سنت کو ثابت کرنے کے لیے کسی سائنس وائنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عقل پسند لوگ، یہ ملحد لوگ جو کتاب و سنت کے منکر ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی عقل کے اعتبار سے دلیل کافی ہے۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، موت کا ایک منظر۔ Geldin hayatıma. دیکھیے اس عورت کی Biliyor کیسے musun? روح Biliyor musun? نکلتی ہے۔ Doğum günümdü. Evet. Seninle aynı gün doğmuşuz, biliyor musun? Senin de doğum günün, benim de doğum günümdü. کیفیت کو غور سے دیکھیں۔ Yok bir şey olmuyor. Ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Bir şey olmuyor. Merak etme. Ben yanındayım. Tamam ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ablam. Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Aşkım. Raziye. Aşkım. دیکھ لیا آپ نے محترم ناظرین۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث سے مبارک سناتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، کہ ایک یہ بہت لمبی و بڑی حدیث ہے، میں اس کو مختصر سا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سر پر پرندے ہوں، یعنی ساکت و ساکن، ہما تنہا گوش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ یہی حالت میں آپ نے نگاہ کو 3 مرتبہ اوپر نیچے کیا، پھر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت سدھارتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں روشن چہرے کے، گویا کہ سورج، ان کے پاس جنت سے لائے ہوا کفن اور جنت ہی کی خوشبو، حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، دوسری روایت میں اے مطمئن روح، اپنے پروردگار کی مغفرت و عنایت کے پاس پہنچ۔ اور پھر ایک لمبی حدیث ہے کہ پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں۔ اسی حدیث میں آگے یہی بات ہے محترم حاضرین، کہ اگر وہ بندہ برا ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے سامنے بھیانک شکل میں آتے ہیں، کالی شکل میں، اور ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے اے خبیث روح، اپنے رب کے غضب، اس کے عذاب کی طرف چل۔ یعنی نیک ہوتا ہے تو اس کو پیار سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، اور اگر بدکار ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے تو بہت دردمندانہ نکالی جاتی ہے، ایسا کہ اس کی رگے وگے تک پھٹ جاتی ہے، جیسے کانٹے دار درخت پر کسی کمبل کو ڈال کے کھینچ لیا جائے تو کیسا اس کمبل کا حال ہوگا، ویسے انسان کا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے حدیث سنی، دیکھی، اب اس عورت کی کیفیت آپ پھر سے دیکھیں، اور دیکھیں کہ کتاب و سنت نے جو بات بتائی ہے وہ ان عقل پسندوں کو جو سائنس پر، جو ثبوتوں پر، جو آنکھوں سے دیکھنے پر ہی یقین رکھتے ہیں، وہ دیکھ کر مان لے۔ آئیے دیکھیے۔ İyi ki geldin hayatıma. Biliyor musun? دیکھا آپ نے، ابھی یہ عورت کا آخری وقت ہے، ابھی اس کی جان نکلنے والی ہے، اور یہ اپنے کسی رشتہ دار سے گفتگو کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے ہوش میں۔ حدیث میں کیا بتایا تھا، پہلے الفاظ کو غور سے سنیے، کہ جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس کے پاس پہلے فرشتے آتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے تو روشن چہرے والے ہوتے ہیں، اور اگر برا ہوتا ہے تو کالے چہرے والے، خطرناک صورت میں، اور نہیں تو خوبصورت صورت، اور اگر نیک ہوتا ہے تو جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے، اور برا ہوتا ہے تو جہنم سے لایا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے، اور بدبودار ہوتا ہے، اور ادھر خوشبودار ہوتا ہے، وہ ساری کیفیت۔ پھر وہ فرشتے جو پہلے آتے ہیں روح لے جانے کے لیے،
وہ اسے پہلے دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھتی ہے اور اس کو کچھ کہتی ہے، اور پھر وہ جب کہتی ہے تو اس کی روح نکالتی ہے، تو وہ ساری کیفیتیں آئیے آپ ہو بہو دیکھیں گے اس ویڈیو میں. Benim dün doğum günümdü. یہ باتیں کر رہی ہے، Evet, ابھی seninle دیکھیے اسے کچھ aynı gün نظر آئے گا. doğmuşuz biliyor musun? Senin de doğum günündü, benim de doğum günümdü. Yok bir şey. دیکھیے جیسا حدیث میں بتایا گیا تھا کہ موت سے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں. یہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو روح اوپر لے جاتے ہیں. یہ ملک الموت نہیں ہوتی. ملک الموت آگے روح نکالتی ہے، وہ فرشتے ان سے لے لیتے ہیں، اور پھر اگر وہ نیک ہے تو اسے جنت کے کفن میں لپٹا جاتا ہے، وہ برا ہے تو جہنم کے ٹاٹ میں لپٹا جاتا ہے. تو آئیے اس کو پہلے کچھ دکھا ہے یہاں پر. Olmuyor, ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Bir şey پھر olmuyor اس کو aşkım, کچھ اور merak etme, دکھا ہے. ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. پھر اس کو کچھ اور دکھا ہے. اب اس کے سر کے پاس کوئی بیٹھ کے کچھ کہہ رہا ہے، Ne aşkım o? اور یہ اس کی Ne روح o نکل bebeğim? گئی. Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Şşt, şşt, şşt. Aşkım. Hayatıma. دیکھا آپ نے، جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو عقل پسند آنکھوں سے دیکھ کر ہی مانتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ اب تو انہیں مان لینا چاہیے. پھر سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے چاہتا ہوں، لیکن پھر سے ایک حدیث کا مختصر انداز میں سماعت فرما لیجئے کہ موت سے پہلے فرشتے آتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو روح کو آسمان میں لے جاتے ہیں. یہ وہ نہیں ہوتے جو روح نکالتے ہیں. روح نکالنے والے ملک الموت اس آخر میں آتی ہے، مرنے سے پہلے. پہلے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے دکھتے ہیں. مریض کو، یعنی جو مرنے والا ہے، اسے دکھائی دیتے ہیں، اور ملک الموت آ کے اس کی سرانے بیٹھتی ہے اور وہاں سے حکم دیتی ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے حکم دیتی ہے. اگر نیک ہوتا ہے تو نیک اچھی خوشخبری سناتی ہے، اور برا ہوتا ہے تو بری خوشخبری سناتی ہے. تو آئیے پھر سے کیفیت دیکھیے. پہلے فرشتے آئیں گے جو اس کو چاروں طرف دکھائی دیں گے، پھر اس کے بعد ملک الموت آئے گی جو سرانے کے پاس بیٹھ کے کچھ بولے گی اور سننے کی بھی کوشش کرے گی. Biliyor musun benim dün doğum günümdü. Evet, seninle aynı gün doğmuşuz biliyor musun? Senin de doğum günündü, benim de doğum günümdü. یہ دکھائی Yok دے. bir şey olmuyor, ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Bir şey olmuyor Yedi kay aşkım, diye. merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım, hiçbir şey yok. دیکھا آپ نے اس عورت کی کیفیت، حالانکہ یہ بہت بیماری سے لاغر اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن جیسے اسے فرشتے دکھائی دیے تو اس میں تھوڑی حرارت آ گئی اور اسپیڈ دیکھی گردن موڑنے کی، دیکھنے کی، ورنہ بہت کمزور دکھ رہی تھی. پھر اس کے بعد دیکھیے Ablam? Ne aşkım o? کسی نے کچھ کہا اس کو، Ne o bebeğim? جو اس نے سننے کی کوشش کی اور اس کی روح نکل گئی. Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Şşt, şşt, şşt. Aşkım. دیکھا آپ نے، بڑا ہی عبرتناک منظر، عبرتناک بات ہے ہر اس ایمان والے کے لیے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ تو 50 60 60 سال 40 سال 30 سال 20 سال کی تھی جو گزر گئی، اب اصلی زندگی ہے. تو اس زندگی کا سودا آدمی اس میں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے غفلتوں والی زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی عقلمند سمجھدار ہوگا، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ چند سالوں کی زندگی کو کے چکر میں اس کو داؤں پر لگا دے. بڑے ہی ڈرنے اور سوچنے کا مقام ہے، لیکن نا امید اور مایوس ہونے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف کریں گے. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، ان کے پاس بھی ابھی وقت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، اور اس زندگی میں وہ کام کر لے جو ان کی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو سدھار دے، انہیں فلاح و کامیابی جیسی نعمت مل جائے. اور جو نہیں یقین رکھتے اسلامی تعلیمات پر، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا احسن خاتمہ فرمائے، اور مرنے کے بعد والی زندگی میں ہمیں فلاح اور کامیابی جیسی نعمتیں عطا فرمائے. اور اس دنیا میں جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں نیک توفیق و ہدایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.